وحدہ لا شریک نے رمضان کے روزے ہم پہ لکھ دیے، پھر ہمیں اس میں رخصتیں بھی عطا فرمائیں، پھر اس نے ہمارے لیے اس میں رعایتیں بھی بخشیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اللہ فرماتا ہے روزہ رکھ لو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، مگر میں تم پہ سختی نہیں کرتا، تم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں تم لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہی میرے اندر کا ایک خاص جذبہ ہے جو میں تم پہ نچھاور کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے آپ کے ساتھ میری مخلوق کو بھی دیکھو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ دوسرے ہی پارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ایسی آیت اور ایک ایسا جملہ بیان کر دیا جس نے بہت سی چیزوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ آدمی سوچتا ہے کہ میرے اللہ تجھ پہ میں کتنی بار مروں پھر بھی قربان ہو جاؤں تو کم ہے، اس لیے کہ تو نے تو اتنا فضل مجھ پہ کیا، تو نے تو اتنی رعایتیں مجھے دی، تو نے تو اتنی بخششیں مجھے بخش دی کہ میں تو اگر پوری زندگی، اگر مجھے 100 سال تو کیا 1000 سال کی بھی زندگی نصیب ہوتی، میں سجدے میں پڑا رہتا تب بھی میں تیرے احسان کا ایک شکر بھی بجا نہ لا سکتا۔ اگر میں تیرے احسان کو دیکھوں، تیری نعمتوں کو دیکھوں، تیرے انعامات کو دیکھوں تو مجھے تو اپنے آپ میں ایک عجیب جیسا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے رب تو نے تو مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو نے تو میرے اندر ایسے کمالات اور ایسے میرے فیوز ڈال دیے کہ واقعی یہ تو میرے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث افتخار بھی ہے۔ میرے اللہ تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا خالق، تو ہی میرا رب ہے اور تیرے علاوہ نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ تو ہی مولا ہے، اس کے علاوہ کسی کو مولا کہنے کا حق ہی نہیں ہے میرے پاس، اس لیے کہ تو ہی مولا ہے، تو ہی میرا آقا ہے۔ اللہ کا وہ جملہ سنے جو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ، اب اس میں اللہ نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا وَعَلَى الَّذِينَ، اور تم میں سے وہ لوگ، وَعَلَى الَّذِينَ، تم میں سے وہ لوگ، بات پہ غور کرنا، يُطِيقُونَهُ، روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں مگر روزہ رکھنا نہ چاہیں، فدیتن، تو پھر ان کے لیے بھی میں نے ایک رعایت دے دی کہ وہ فدیہ دیں، طعام مسکین، ایک روزے کے بدلے میں ایک محتاج کو کھانا کھلا دیا کریں۔ زبردست کھانا۔ دیکھیں اب اللہ نے غریب کا بھی سوچا، محتاج کا بھی سوچا، مسکین کا بھی سوچا کہ پھر اس کو اگر تم وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور اگر تم طاقت رکھنے کے باوجود بھی چاہتے ہو کہ میں روزہ نہ رکھوں تو یہ بھی رخصت میں نے دے دی تجھے، یہ بھی میں نے تم پہ احسان کر دیا۔ روزہ رکھنا بہتر ہے، روزے سے تمہاری صحت اچھی ہوگی، تمہارے معاملات اچھے ہوں گے، تم میں احساس پیدا ہوگا، تم میں ایک تقویٰ پیدا ہوگا۔ یہ تو اللہ نے بیان فرما دیا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، مگر پھر اللہ نے ایک اور بھی رعایت دی۔ ایک رعایت یہ دی جب تم مریض ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ تب بھی روزہ چھوڑ دو اور اگلے دنوں میں اس روزے کی گنتی کر لو۔ اگر سفر پہ جا رہے ہو تو قطعاً روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھو گے میرے ناشکروں میں ہو جاؤ گے، میرے نافرمانوں میں ہو جاؤ گے، سرکش بن جاؤ گے، خود فیصلے کرنے کی طاقتور بننے کی کوشش کرو گے۔ ایسا نہیں کرنا، سفر پہ جاؤ گے تب بھی روزہ چھوڑنا ہے، ہر صورت میں چھوڑنا ہے، لازمی چھوڑنا ہے، اور اس کا بدلہ اگلے دنوں میں رمضان سے پہلے رکھ لو۔ پھر اللہ نے ایک اور انعام دے دیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اگر تم طاقت کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر ایک مسکین کو ایک وقت کا اچھا کھانا، وہ جو تم روز کھاتے ہو، تمہارے روزمرہ کی زندگی میں ہے، وہ کھانا کھلا دو، تب بھی میری طرف سے تمہیں نجات ہے، بخشش۔ اب دیکھیں اللہ کے فیصلے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ روزہ نہیں رکھا تو مسکین کا کام چل گیا، اللہ نے اس کا بھی خیال رکھا۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کے لیے سودا سلف، محنت، مزدوری، مشقت کرتا ہے بھرپور طریقے سے، مگر اپنے گھر کا خرچہ اٹھا نہیں سکتا۔ اس کے گھر کی اگر روز کی آمدنی 1000 روپے ہے تو وہ جتنی مشقت کر کے آتا ہے تو وہ 500 یا 600 یا 700 روپے کما کے آتا ہے، اور اس کے پاس وہ 1000 پورا نہیں ہوتا، مگر وہ خوددار ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کرتا۔ آپ ایسے مسکین کو ڈھونڈیں، یہ بھی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ جو لوگ خوددار ہیں، جن کے گھر میں بچے ہیں، جن کی بیوی اور بچے اس امید پہ ہوتے ہیں کہ شام کو باپ آئے گا تو ہمارے لیے کھانا لائے گا۔ باپ صبح سے نکلتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر اسے اتنی اجرت نہیں ملتی جتنی اس کی گھر میں خرچ کرنے کی ایک معاملہ ہے، وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ مسکین ہے، یہ راستے میں ہاتھ پھیلائے 10 روپے 20 روپے 50، یہ مسکین نہیں ہے، یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں، انہوں نے تو اپنے اپنے معاملات چلائے ہوئے ہیں، ان کو تو دینا ویسے دے دیا کریں، اس لیے کہ چلے اللہ کا نام لے رہے ہیں تو اللہ کے نام کے دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ مگر یہ مسکین نہیں ہے، مسکین تو وہ
ہے جس کے گھر میں آٹا نہیں، جس کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، جس کے گھر میں اگر چلتا ہے تو وہ پورا نہیں ہوتا، اس کو ڈھونڈے، وہ آپ کے محلے میں ہی ہوگا، آپ کے آس پاس ہی ہوگا، آپ کے ارد گرد ہی ہوگا۔ اس کو اگر ایک وقت کا بہترین کھانا اگر آپ دے دیں، اگر زیادہ نیکی کر دیں تو اس کے پورے گھر کے لیے اچھا سا ایک ڈونگا سا بنا کے ایک اس میں اچھا بہترین کھانا اتنا دے دیں کہ اس کے بچے بھی کھا لیں، اور یہ سمجھ کے کہ اس کی خودداری پامال نہ ہو، اسے یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کی افطار کروا رہے ہیں، اس نام کے اوپر آپ اس کو یہ کھانا بھجوائیں روز ہر روز کہ ہم آپ کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ ہم آپ کی افطاری کروا رہے ہیں۔ پاک مہینہ ہے رمضان کا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تو لیلۃ القدر کی راتوں کا جس میں قرآن نازل ہوا، تو یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ تو ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آپ جب اس کو اس طرح کے اس کی خودداری میں بنائیں کہ یہ میری مدد کر رہا ہے، آپ تو یہ سمجھے کہ میں اپنے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو پھر اس مسکین کو کھانا کھلا دیں، وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے۔ دیکھیں ایک اور آپ کے لیے اللہ نے سہولت دے دی، پھر اللہ فرماتا ہے روزہ رکھنا بہتر ہے، روزہ رکھ لو کہ تم تقویٰ دار ہو جاؤ، مگر یہ سہولت اپنی جگہ برقرار ہے، میں اس پہ آپ کی گرفت نہیں کروں گا، لیکن مشورہ دے رہا ہوں کہ روزہ اچھی چیز ہے، آپ کے لیے بہترین ہے، نفسی عبادت ہے، آپ کا نفس پاک ہو جائے گا، آپ تقویٰ دار ہو جائیں گے، مگر اس کو میں نے متروک نہیں کیا، اس کے اوپر گرفت کا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ روزہ اگر نہ رکھنا چاہوں تو نہ رکھو، مگر مسکین کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ ہاں اگر روزہ نہیں رکھا اور مسکین کو بھی کھانا نہیں دیا، یا اس میں تم نے ادھر ادھر کی جو میرے ہاں قبولیت کا درجہ نہ پا سکی، تو پھر گرفت ہوگی۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھاتا ہوں، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور یہ بڑے بڑے علماء نے شاید سمجھایا ہو یا نہ سمجھایا ہو۔ ایک ہوتا ہے کفارہ اور ایک ہوتا ہے فدیہ، رمضان کے حوالے سے۔ کفارہ وہ ہوتا ہے کہ جس نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور روزہ اس نے رکھ لیا، اور روزہ اس نے بند کر لیا کہ میں نے روزہ رکھ لیا، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد اچانک کسی وجہ سے جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر، تو اس کے اوپر کفارہ ہے، کیونکہ وہ روزے میں داخل ہو چکا تھا، اور روزے میں داخل ہونے کے بعد اس نے روزے کو توڑا، تو لہٰذا اس کے اوپر کفارہ ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھنے ہیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ آج کل کس دور میں یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ اگر توبہ طائب ہو جاتا ہے اور اللہ سے بخشش مانگتا ہے، کسی سے اس کا ذکر نہیں کرتا، کسی کو گواہ نہیں بناتا، اور اپنے ہی معاملے کو اپنے ہاتھ تک رکھ کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو وہ مالک ہے، غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، اس کے بارے میں کسی کا کوئی فتویٰ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے اور اسی گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے، بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر کفارے کے طور پہ جو شرعی حد ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ فدیہ وہ ہے کہ جو شخص روزے میں داخل ہی نہیں ہوا، مہینہ رمضان کا ہے، مگر وہ صبح اٹھا، اس نے کہا میں آج روزہ نہیں رکھتا، ابھی اس نے نیت ہی نہیں کی، ارادہ ہی نہیں کیا، اور روزے میں داخل ہی نہیں ہوا، اور وہ اس نے روزہ نہیں رکھا، تو پھر اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر فدیہ ہوگا، لہٰذا پھر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہ اللہ نے دو چیزوں کو بیان فرما دیا ہے، لہٰذا کفارہ اور فدیہ میں یہی فرق ہے، اور یہ فرق وضاحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس نے روزہ رکھا، روزے میں داخل ہو گیا، نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اور روزے کو بند کر لیا، اور روزے کی حالت میں اچانک اس نے روزے کو توڑ دیا، کسی شرعی عذر کے بغیر، کسی بیماری کے بغیر، یا کسی وجہ کے بغیر، مطلب اسے کوئی بدعملی ہو گئی، یا وہ بیوی کے ساتھ مل گیا اور روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ اس کا ملاپ ہو گیا، یا اس نے جان بوجھ کر دوستوں میں کہیں بھی بیٹھ کے کوئی بھی وجہ تھی اس نے روزے کو توڑ دیا، تو اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا، اور وہ کفارہ دے گا۔ اور جو شخص صبح سے روزے میں داخل ہی نہیں ہوا، اس کیفیت میں گھسا ہی نہیں، اور اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، تو پھر اس کے اوپر فدیہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک چھوٹا باریک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، کوئی بات نہیں، آپ اگر چاہیں، اللہ نے آپ کو اس کی بھی رخصت دی ہوئی ہے، اور اس کو، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا احترام یہ رکھیں کہ اگر ایک شخص کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا، طاقت بھی رکھتا ہے، تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے، مگر مسکین کے اوپر یہ بھی نہ ظاہر کرے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کی خودداری کو بھی پامال نہ کرے، اور لوگوں کے سامنے روزے کا احترام بھی رکھے کہ یہ نہیں کہ باہر نکل کے کھانا کھا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں، کیونکہ احترام بھی روزے کا ملحوظ نظر ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس صورت میں یہ باتیں جو ہیں یہ اللہ نے قرآن میں روزے کے حوالے سے بیان کر دی۔ باقی نیل پالش لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، سر پہ تیل لگانا، کلی کرنا، دانتوں پہ برش کرنا، پیسٹ کرنا، اس کے علاوہ نہانا، غسل کرنا، غرغرے کرنا، اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ البتہ جب شخص ڈرپ لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، تو پھر وہ مریض کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص انجیکشن لگاتا ہے اس لحاظ سے کہ مجھے تکلیف ہے کوئی بھی، تو پھر اس کے لیے بھی وہ مریض کے زمرے میں آتا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص طاقت کا انجیکشن لگانا چاہتا ہے تو وہ روزے کے بعد لگا لے، ضرورت نہیں ہے کہ وہ صبح 10 11 12 بجے لگائے، اور شام کو لگا لیا گیا افطار کے بعد۔ نمبر تیسری بات کہ روزے کا افطار کرنے کے وقت یہ جو دسترخوان کے اوپر بے انتہا لوازمات ہوتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، اللہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کا جو مقصد ہے آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ یہی ہے کہ آپ تقویٰ دار ہو جائیں۔
روزے کے لوازمات اور اس کے ماخذ کو سمجھیں۔ یہ جو دسترخوان کے اوپر اچار بھی ہے، پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، شربت بھی ہیں، یہ سب لغویات ہیں اور اسراف ہے۔ لہٰذا اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے جس طرح روزمرہ کے معمولات ہیں، جس طرح شام کے وقت، رات کے کھانے کے وقت آپ کا کھانا ہوتا ہے، رمضان میں بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ رات کو صرف روٹی اور دال کھاتے ہیں تو اس دن بھی کھائیں، اگر آپ چاول کھاتے ہیں تو اس دن بھی کھائیں، لیکن روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے دسترخوان پہ رات کو یا دوپہر کو ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ جو اس دن دہی بھلے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سموسے ہوتے ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، اچار ہوتا ہے، چٹنیاں ہوتی ہیں، مطلب یہاں تک کہ کچوریاں ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اب تو خیر گنوانے پہ میں بھی تھک جاؤں گا، وہ ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو وہ سب چیزیں آپ رکھتے ہیں، ایسا اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے تو جو تجھے جس کام کے لیے کہا تھا تو نے تو اس کام کو ایک وقت میں ہی سب کچھ خراب کر دیا۔ میں تو کہتا ہوں تو تقوی دار ہو جا، پرہیزگار ہو جا، نیک ہو جا، احساس پیدا ہو جائے غریبوں کا، بے کسوں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا، مسکینوں کا اور اپنے غریب رشتہ داروں کا۔ تو یہاں پہ گل چھڑے اڑانے پہ پڑ گئے۔ کیا میں نے روزہ تجھے اس لیے کہا؟ اسی کی وجہ سے پھر معدہ مزید خراب ہو جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں پھر ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس۔ ایسے چیزوں سے گریز کریں۔ روزہ کا مقصد سمجھیں۔ روزے کے مقصد میں صبح صبح تک سوئے رہنا، رات کو کیرم بورڈ کھیلنا، تاش کھیلنا، گانے لگا کے آدھی رات تک بیٹھنا، گپے لگانا، یہ روزے کا نہیں۔ روزے کا بنیادی جو مقصد ہے وہ آپ کو میں آسان سمجھا دیتا ہوں، بس مختصراً سمجھاؤں گا۔ جس وقت آپ نے روزہ بند کر لیا تو کوشش کریں کہ آپ سے کوئی نماز نہ رہے، اور آپ جماعت پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، لیکن کوئی نماز آپ سے نہ رہے۔ ظہر کی نماز پڑھیں، پھر آئیں ہلکی تلاوت کریں، پھر تھوڑی دیر آرام کریں، قیلولہ کر لیں، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، پھر تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں۔ پھر شام کی نماز حالت روزہ میں آپ پڑھیں، اس کے بعد آئیں اپنے ذکر اورات اور ورد کریں، ورد کرنے کے بعد سیاہی پھیل جائے تو روزے کا افطار کریں۔ اچھا، روزے کی یہ جو دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں بہت احتیاط کریں۔ جس وقت آپ روزہ افطار کر لیں، ہلکا پھلکا کھانا کھا لیں، پھر یہ دعا پڑھیں کہ میرے اللہ، میں نے یہ روزہ تیرے لیے رکھا تھا اور میں تجھی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور میں نے تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے یہ روزہ افطار کیا۔ دیکھو اس میں سارا جو جملہ ہے اس کا معنی سمجھ جائیں۔ یہ پہلے پڑھنے کی دعا نہیں ہے، اس میں جبھی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں غلط لائن پہ چلایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا روزہ کھولنے کے بعد کی، اس کو آرام سے پڑھیں۔ آذان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں، آذان کا روزے کے ساتھ مشروط ہونا بہت ہی لغو بات ہے، بالکل نہ سمجھی کی بات ہے۔ بس مختصر بات یہ ہے، کلیہ سمجھا دیتا ہوں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے تک آپ کھا سکتے ہیں اور روزے کو بند کر سکتے ہیں، بس سورج کے طلوع ہونے سے۔ بس یہ جنتری کیلنڈر یا کہیں سے یہ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ اس وقت سورج آپ کے علاقے میں کس وقت طلوع ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے جنتری دیکھا، وہاں پہ لکھا ہے کہ طلوع آفتاب 7:05، ایسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو آپ 5 منٹ کم 7 تک آرام سے کھانا کھائیں، سب کچھ کریں۔ بس 5 منٹ کا جو بیچ میں گیپ ہے، 10 منٹ کا، اس کو چھوڑ دیں۔ بس یہ حفظ مات قدم کے طور پہ۔ اور جس وقت روزہ کھولنے کا وقت آئے، سورج چلا جائے، اندھیرا چاہے وہ تو خود ہی نظر آ جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، اندھیرے میں سیاہی آ جائے گی، مکمل آسمان ہلکا ہلکا کالا ہونا شروع ہو جائے گا، اور دیکھیں کہ اس پہ سیاہی آ گئی، لیل داخل ہو گئی، رات تبھی آپ روزہ کھولیں گے، اس سے پہلے روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کا میں نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی فتویٰ نہیں ہے، بس اللہ کے کلام کو بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ یہ میں نے تھوڑے سے مسئلے، باقی آپ اگر ڈرپ لگائیں گے، سوئی لگائیں گے، انجیکشن لگائیں گے، دوائی کان میں ڈالیں گے، آنکھ میں ڈالیں گے، دانت کے لیے رکھیں گے، تو وہ تو آپ مریضن اس زمرے میں آ جائیں گے خود بخود، تو اللہ نے آپ کو چھوٹ دے دی، بس روزہ چھوڑ دیں۔ اگر بخار ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں سارا دن بخار میں گزاروں گا، بدن تپ رہا ہے، آپ کوئی دوائی نہیں لیتے، تو آپ اللہ کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، بس یہ سوچ لیں، آپ اللہ سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم بیمار ہو، میں تجھے رخصت دے رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں میں بیمار بھی رہوں گا مگر میں روزہ رکھوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے روزے کو مانتا ہی نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں آپ مانے نہ مانے میں روزہ رکھوں گا۔ یہ ایک جھگڑے والی بات ہوگی، ایک تکرار والی بات ہوگی۔ لہٰذا جب بدن دکھنا شروع ہو جائے، ہلچل پیدا ہو جائے، فوراً روزہ چھوڑ دیں، چاہے اس وقت 4 بجے ہیں، چاہے روزے سے 10 منٹ پہلے، چاہے روزے سے آدھا گھنٹہ پہلے، ایسی کیفیت ہے روزہ چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اس لحاظ سے کہ ابھی 10-15 منٹ ہیں اور میں روزہ پورا کروں کہ مجھ پہ بوجھ نہ پڑے، تو وہ بوجھ وہاں پہ جو ہوگا جو گلے میں توڑ پڑ جاتے ہیں، تو اس کا کون علاج کرے گا؟ لہٰذا اس چیز میں بالکل نرم خوئی سے، نرم دلی سے یہ معاملات کریں، تو اللہ آپ کے لیے بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا باقی گلے میں غرارے کرنے سے، کلی کرنے سے، ٹوتھ پیسٹ کرنے سے، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے، ہاتھوں پہ نیل پالش لگا کے دوبارہ وضو بنے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے اگر ہاتھوں کسی خاتون نے لگائی ہے، اسے اس کو دوبارہ ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بدن کے تمام اعضاء کا گھلونا لازمی ہے؟ بس اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، بس یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، اور سر کو گیلا کر دو، کان کو گیلا کر دو، بات ختم ہو گئی۔ یہ وضو ہے، بات اس کے لیے
کسی ناخن پالش کو اتارنے کی، مہندی کو دور کرنے کی اور کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے لیے بہت آسانی ہے، دین بہت آسان ہے، اور یہی اللہ کا دین ہے، یہ کسی بندے کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہو بہو اللہ کے دین میں خیانت نہیں فرمائی، وہ امین تھے، وہ صادق تھے، انہوں نے ہو بہو اللہ کا دین اسی طرح ہی بیان کیا ہے۔ اب اس میں یہ جو باتیں نکلی ہیں یہ کہاں سے نکلی ہیں مجھے نہیں پتا، تحقیق کے دروازے آپ کے پاس کھلے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اس کے اوپر غور کریں اور اس کو سمجھیں۔ کبھی کسی سے نہ پوچھیں کہ روزہ اس سے ٹوٹتا ہے، اس سے مکروہ ہوتا ہے، اس سے کراہت ہو جاتی ہے، کچھ نہیں۔ روزے میں نہ کراہت ہے، نہ مکروہات ہے، نہ اس میں نوافل، کچھ بھی نہیں۔ بس روزہ یہ ہے کہ تشنگی جو بھوک کی اشتیاق ہے وہ ختم نہ ہو، پانی کی تشنگی نہ بجے اور بدفعلی نہ ہو، بس تین مختصر بات ہے، بس یہ کلیہ ہے۔ اور میں نے آپ کو وقت بھی بتا دیا کلیہ، بس اس کے علاوہ باقی اگر جو کام آپ کریں اس کو دیکھیں کہ یہ بیماری میں آتا ہے یا یہ سفر میں آتا ہے یا میں طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہا تو مجھے کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے، بس کلیہ۔ آپ دیکھ لیں اس میں آپ ذرا بحث کی ضرورت نہیں، میں نے ناخن پالش لگائی ہے تو روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے، نہیں میری انگلی اگر ایسی ہے تو ہوتی ہے کہ نہیں ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ روزے کا، وضو کا، نماز کا، ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سب کچھ کریں، اللہ نے آپ کو آسانیاں دی ہیں، بس صاف رہیں، پاک رہیں، اندر سے بھی، باہر سے بھی، سوچ کے حساب سے بھی، عقل کے حساب سے بھی اور دل کے حساب سے بھی۔ بس میں یہی آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور یہ دین میں صرف اللہ کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ انبیاء علیہ السلام، مرسلین جتنے بھی ہیں علیہ السلام کا آپ کے سامنے میں یہ دین پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو ان کی خاک در خاک کے بھی برابر نہیں ہوں، مگر اللہ نے مجھ پہ جو کرم کیا، فضل کیا، مجھ پہ احسان کیا، مجھ پہ احسان عظیم کیا کہ مجھے آل نبی اولاد بطول سے پیدا کیا، تو میں اپنا وہ حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، نہ اجرت کا، نہ شہرت کا، نہ عزت کا، نہ کسی جگہ آپ لوگوں کے بلانے کا، نہ آپ لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ بس میں اکیلا ہوں، میں تنہائی میں ہوتا ہوں، میں بس اپنے ایک کمرے میں ہوں جہاں میں ہوتا ہوں اور میرا اللہ ہوتا ہے، اور اس کے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں بس اللہ کے ہاں، میں فقیر ہوں، مجھے لوگوں کی مجلسیں نہیں چاہیے، مجھے لوگوں کی محفلیں نہیں چاہیے، بس میں اکیلا ہوں، اس لیے میں اکیلا رہ کے بھی پوری محفل میں مگن اس لیے کہ میرے پاس میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ کے ملائکہ جو ہیں میں ان سے یہی دعا کرتا ہوں جب بھی میں اللہ سے کہتا ہوں اے میرے اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، بس میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے مجھے آپ لوگوں سے کوئی نہیں چاہیے، بس صرف آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔